شاپنگ مال میں اس وقت وہ تینوں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ایک دوسرے کے لیے ان کی نفرت، غصہ ان کے لہجے سے ہی آیا تھا۔ لاریزا کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے، اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی نفرت صاف دکھ رہی تھی۔ تم جیسی عورت میرواز کے قابل نہیں، اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ مہروانیہ نے بالکل بے اثر انداز میں جواب دیا، معاف کرنا مگر میرواز آج بھی میرا شوہر ہے، زندہ ہو یا مردہ، یہ رشتہ میرا ہے اور یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف میرواز کا ہے کہ میں اس کے لائق ہوں یا نہیں۔ اگر وہ مر بھی جائے تو اس کے ساتھ دفن ہونے کا حق بھی صرف میرا ہوگا۔ یہ سن کر لاریزا کا غصہ بھڑک اٹھا، اس کے چہرے پر حسد کی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ مہروانیہ نے فوبی کے ساتھ مہروان کو لیا اور مڑ کر چلنے ہی لگی تھی کہ لیلیان کے اگلے طنزیہ جملے نے اس کے قدم روک دیے۔ لیلیان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، لاریزا، اس جیسی عورت سے بحث مت کرو، اسے مردوں کو قابو میں رکھنے کے بہت طریقے آتے ہیں، ہر مرد اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ زہر کی طرح مہروانیہ کے دل میں اتر گئے۔ وہ رک گئی، آہستہ سے اس نے مہروان کو فوبی کے حوالے کیا اور اپنے بچے کو چوم کر دھیمی آواز میں کہا، دروازے کے پاس میرا انتظار کرو۔ فوبی مہروان کو لے کر دور چلی گئی اور مہروانیہ اکیلی واپس پلٹی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد سی قابو میں رکھی ہوئی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں خطرناک تیور تھے۔ اس نے اپنے پرس سے موبائل نکالا، کال ہسٹری کھولی اور فون کی روشن اسکرین کو مہروانیہ کے سامنے کر دیا۔ آپ کے شوہر نے شادی کے فوراً بعد مجھے فون کرنا شروع کیا، پچھلے 1 مہینے کی کالز دیکھیں۔ نمبر تو پہچانتی ہیں نا اپنے شوہر کا؟ لیلیان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بے یقینی سے اس نے فون پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر مہروانیہ نے فون پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آواز اب برش جیسی سرد اور واضح تنبیہ بھی موجود تھی۔ مسٹر لیلیان، جی الگزینڈر اپنے شوہر کو سمجھا دیں، میں اسے نہ پہلے جانتی تھی اور نہ ہی کبھی جاننا چاہتی ہوں۔ اگر اس نے مجھے دوبارہ تنگ کیا تو میں قانونی کارروائی کرنے میں دیر نہیں کروں گی اور اس پر ہراسمنٹ کا کیا کروا دوں گی، مگر دھمکی کو سنجیدگی سے لینا اور جا کر اپنے شوہر کو لگام ڈالو۔ اس کی آواز میں صاف دھمکی تھی، جیسے وہ یہ کر گزرے گی۔ لیلیان ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر لے گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، چہرے پر بے یقینی، خوف اور غم و غصہ ایک ساتھ تھا۔ مہروانیہ نے وہ حرکت بغور دیکھی اور دل ہی دل میں اس کی پریگننسی کی تصدیق کر لی۔ ماں ہونے کے ناطے وہ معاملہ مزید بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آواز نرم ہوئی، مگر الفاظ اب بھی مضبوط تھے۔ اپنی عزت خود بچائیں، میرے اور میرواز کے درمیان جو کچھ بھی ہے نیا نہیں، وہ بچپن سے ہے۔ اس کی محبت سچی ہے اور نہ میں نے کبھی اسے بہکایا، نہ اس نے مجھے۔ پھر اس کی نظریں لاریزا پر جم گئیں۔ مس لاریزا سلامیر، آپ بار بار میری اہلیت پر سوال اٹھاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، سب میں خامیاں ہوتی ہیں۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میرواز کے دل اور اس کے سکون کا انسان سے محبت ہونا چاہیے، اس بات کا فیصلہ آپ نہیں کریں گی؟ لاریزا کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، حسد اس کی آنکھوں میں کھل کر جل رہا تھا۔ اس نے اپنی کانپتی سی انگلی اٹھائی اور بولنے لگی، مہروانیہ تم… مہروانیہ نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی، ہیروئن بننے کی کوشش مت کرو۔ تم سمجھتی ہو کہ ایک صرف تم ہی اس کے قابل ہو، مگر ایک بات جان کھول کر سن لو، اگر تم جنت کا فرشتہ بھی ہوتی تب بھی میرواز تمہاری طرف نہ دیکھتا۔ زور زبردستی کی محبت صرف ذلت ہی دیتی ہے۔ یہ وار سیدھا دل پر لگا۔ لاریزا غصے سے کانپ گئی، مگر لفظ نہ نکل سکے۔ لیلیان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، چلو یہاں سے، اس عورت سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ دونوں تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی، مگر ان کے قدموں میں شکست اور حسد صاف تھا۔ مہروانیہ خاموش کھڑی رہی، اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا اندھیرا۔ آج اس نے صرف جواب نہیں دیا تھا، اس نے لاریزا کی حدیں واضح کر دی تھیں۔ مہروانیہ کے اندر لاریزا کو منہ توڑ جواب دینے کی ہمت صرف ایک چیز سے آئی تھی، میرواز کی وہ ثابت قدم اور سچی محبت جس نے اسے سچ بولنے کا حوصلہ دیا تھا۔ اسی لمحے ایک درد کی لہر سی اس کے سینے میں اٹھی۔ میرواز کی گمشدگی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، مگر میرواز کی یاد ہر دن اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہاں ہوگا؟ کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا کسی اندھیرے میں اکیلا اس کا انتظار کر رہا ہوگا؟ نیورولوجی وارڈ کی سفید روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی، کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، صرف مشین کی ہلکی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ میرواز کرسی پر ساکت بیٹھا تھا،
اس کے سر پر باریک تاریں جڑی ہوئی تھی، اسکرین پر دماغی لہریں بے ترتیب انداز میں اوپر نیچے جا رہی تھی، جیسے کوئی خفیہ پیغام ہو جسے کوئی پڑھ نہیں پا رہا۔ ڈاکٹر نے گہری نظروں سے اسکرین کو دیکھا اور اس کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ آج 23واں ای جی تھا اور نتیجہ اب بھی وہی، 0۔ ای جی ایک نیورولوجی ٹیسٹ ہے جو دماغ کی برقی سرگرمیوں سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ ٹیسٹ بتاتا ہے کہ دماغ کے خلیے کس طرح سگنل بھیج رہے ہیں اور دماغ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اب ڈاکٹر پرویز ہاتھ نے چند تصویریں میرواز کے سامنے رکھیں۔ اس عورت کو پہچانتے ہو؟ میرواز نے تصویر کو دیر تک دیکھا، آنکھوں میں خالی پن تھا۔ نہیں، اور یہ مجھے نہیں معلوم۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی، پھر دھیمی آواز، مجھے یاد نہیں۔ کمرے میں ٹھنڈی فضا اور بھی بھاری ہو گئی۔ ٹیسٹ ختم ہوا تو میرواز آہستہ آہستہ روم سے باہر نکلا۔ ہسپتال کے باغ میں دھوپ نرم تھی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ زندہ ہو مگر اس کے اندر کی روح خالی ہو۔ ادھر ہسپتال کے ڈائریکٹر کے دفتر میں فون بجا۔ کوئی پیش رفت؟ دوسری طرف سے سرد آواز آئی، نہیں، مکمل یادداشت کھو چکا ہے۔ دماغی لہریں بھی غیر معمولی ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ بہت اچھا، اب وہ ہمارے کام آئے گا، ہمارا مہرہ بننے کے لیے اب بالکل تیار ہے۔ آج رات اسے اسپتال سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا۔ فون بند ہو گیا۔ کھڑکی کے باہر ایک سیاہ گاڑی خاموشی سے ہسپتال کے گیٹ کے قریب آ کر رک گئی۔ اندر میرواز نے اچانک آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں خالی نہیں تھیں، وہ سب سن رہا تھا اور شاید وہ سب بھولا بھی نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اسپتال کے مخصوص کمرے میں خاموشی اتنی بھاری تھی کہ سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ڈائریکٹر نے فون بند کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، انتہائی خفیہ انتظام ہوگا، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ دیر بعد نرس آئی۔ اس نے میرواز کو دوا دی اور دوا لیتے ہی اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اجنبی کمرے میں تھا۔ چھت سفید، دیواریں خالی، صرف ایک بستر، ایک الماری اور ایک واش بیسن۔ کھڑکی پر موٹی لوہے کی سلاخیں لگی تھیں۔ باہر بہت اونچی دیوار نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی قید خانہ ہو۔ میرواز آہستہ سے اٹھا، سر بھاری تھا مگر نظر تیز۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا۔ باہر ایک سنسان ہال تھا، درمیان میں ایک میز اور 4 کرسیاں، دیوار کے ساتھ کتابوں کی الماری اور کچھ نہیں۔ اچانک اوپر سے کاغذ کا بنا ایک جہاز اس کے قدموں کے پاس آ کر گرا۔ ایک خوبصورت سا چھوٹا لڑکا دوڑتا ہوا آیا، ہکلاتے ہوئے بولا، جہاز۔ میرواز چونک گیا، پھر دھیرے سے جھکا۔ اس نے کاغذ کا جہاز اٹھایا اور بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ لڑکا صرف اسے دیکھتا رہا۔ اسی لمحے ایک گہری مگر پرسکون آواز سنائی دی، ایلیان برکزئی میرا بیٹا ہے یہ۔ میرواز نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ایک باوقار شخص کھڑا تھا، ذریان برکزئی، مہروانیہ کے ڈیڈ۔ اس کے پیچھے ایک نفیس اور سنجیدہ خاتون، ماں زینب رخسائی، مہروانیہ کی ماں تھی۔ وہ عورت، میرواز کے ہونٹوں پر ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں میں محتاط چمک تھی۔ ذریان برکزئی نے غور سے میرواز کو دیکھا۔ میرواز، اتنے سال گزر گئے، کیا تم ہمیں پہچانتے ہو؟ میرواز نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، معذرت چاہتا ہوں، میرے سر پر گہری چوٹ لگی ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ ماں زینب رخسانی نے بے صبری سے پوچھا، میری بیٹی مہروانیہ جسے تم بچپن میں گولو کہتے تھے، کچھ یاد آیا؟ نہیں، مختصر جواب، مگر اس کی نظریں باریک بینی سے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ کمرے میں جگہ جگہ خفیہ کیمرے لگے تھے، تقریباً ہر زاویے سے نگرانی میں رکھا ہوا تھا۔ ذریان نے آہ بھری، ہمیں یہاں کئی سالوں سے قید کر رکھا ہے۔ کچھ ٹائم پہلے ہی میرے پاپا ذکریا کو بھی لایا گیا تھا مگر پھر وہ واپس نہیں آئے۔ میرواز کی نظریں باریک بینی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ کمرے میں جگہ جگہ خفیہ کیمرے لگے تھے۔ ایک ہی لیونگ روم میں تقریباً 12 کیمرے تھے۔ ذریان برکزئی اور ماں زینب رخسانی نے مایوسی بھری سانس بھری۔ میرواز نے ایلیان برکزئی کو نیچے اتارا اور اسے کاغذ کا جہاز دے کر تاکہ وہ کھیل سکے۔ پھر خود ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور پوچھا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ ذریان اور ماں زینب رخسانی بھی ڈائننگ کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور میرواز کے لیے ایک گلاس پانی ڈالا۔ ہمیں نہیں پتا کہ تمہیں کیوں پکڑ کر لایا گیا، لیکن یہاں کوئی بھی اتفاقاً نہیں آتا۔
ماں زینب رخسانی نے کہا اور پانی میرواز کو دیا۔ میرواز نے گلاس پکڑا اور شکریہ ادا کیا۔ میرواز نے خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ زریان برکزئی نے سر پکڑا، اداسی سے بولا، ہم کئی سالوں سے یہاں قید ہیں، خوش قسمتی سے کم از کم میری بیوی اور بچہ میرے ساتھ ہیں۔ اسی لمحے دیوار کے کونے میں سرخ بتی ایک لمحے کے لیے جل کر بجھ گئی۔ زریان کی آواز بہت دھیمی ہو گئی، یہ جگہ صرف قید خانہ نہیں، یہاں لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ میرواز نے پانی کا گلاس نہیں پیا، وہ اٹھا اور کھڑکی کو چیک کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ باہر ہر جانب بلند دیواریں ہیں اور ان پر ہائی وولٹیج کرنٹ کی وائر لگی ہوئی ہے، اور دروازے کی طرف گیا اور کھولنے کی کوشش کی۔ باہر ایک اور لوہے کا دروازہ تھا، بالکل جیل کی طرح بند۔ لوہے کی جالیوں کے پار ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ سورج چمک رہا تھا اور باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغ کے ارد گرد تقریباً 10 فٹ اونچی دیوار تھی۔ اس کے باہر گھنے درختوں والا جنگل تھا اور کوئی بھی دوسری عمارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ زریان برکزئی میرواز کے پاس آئے اور بولے، جب تم یہاں بند ہو جاؤ تو یہاں سے فرار ہونے کا خیال بھی دماغ میں نہیں لانا۔ یہ جگہ جیل سے بھی سخت ہے، یہاں سے بھاگنا ممکن نہیں۔ جدید ہتھیار سے لیس گارڈز روز 3 بار کھانا لاتی ہیں، اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو ایک لسٹ بنا کر ان کو دے دینا۔ میرواز پرسکون سا ان کو سنتا رہا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی میں بولا، بڑے پاپا، جب تک میں اندر آ سکتا ہوں تو مجھے فرار ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ زریان حیران رہ گیا، انہوں نے میرواز کی طرف حیرانی اور بے یقینی سے دیکھا اور اٹک اٹک کر کہا، کیا کہا تم نے ابھی؟ میرواز نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نرمی سے و احترام کے ساتھ ان کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ کسی معزز انسان سے بات کر رہا ہو۔ اس کا رویہ عاجزانہ، مہذب اور نرم تھا۔ زریان اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی انگلیاں ہلنے لگیں، لگ رہا تھا کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر رک گئے۔ میرواز نے انہیں کافی اشارے دے دیے تھے، اب زریان کو سب سمجھ آ جانا چاہیے تھا۔ میرواز نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، یہاں کون سی جگہیں کیمروں سے محفوظ ہیں؟ مجھے ان بلائنڈ اسپاٹ کا بتائیں۔ زریان تھوڑے پرجوش ہو گئے، میرواز کا ہاتھ پکڑا اور باتھ روم کی طرف لے گئے۔ باتھ روم میں شاور اور ٹوائلٹ ایریا تھا، جو بیچ میں ایک پردے سے الگ کیا گیا تھا تاکہ اندر کا کچھ بھی نظر نہ آ سکے۔ ان جگہوں پر کیمرے کا اندر کچھ بھی نہیں دکھا سکتے تھے۔ پھر زریان برکزئی نے میرواز کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں 4 کیمرے لگے تھے اور بستر پر مچھر مارنے کے لیے پردہ لگایا گیا تھا۔ زریان نے کہا، یہاں صرف 2 جگہیں ہیں جہاں کیمرہ نہیں دیکھ سکتے۔ میرواز نے سر ہلایا اور ہلکی آواز میں کہا، یہ کافی ہے۔ اس کے الفاظ زریان کے لیے تسلی کی طرح تھے۔ زریان کانپتے ہوئے میرواز کی کلائی پکڑ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے اور امید کی چمک تھی۔ وہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرواز نے اس کی الجھن اور جوش کو سمجھا لیکن زیادہ کچھ نہیں کہا تاکہ راز کھل نہ جائے، بس ہلکے سے زریان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے سکون دیا۔ زریان نے آنسو چھپاتے ہوئے سر ہلایا کہ وہ سمجھ گیا۔ اچانک میرواز نے کہا، آج رات ہم بستروں کی جگہ بدل لیتے ہیں۔ زریان حیران ہوا، پوچھا کہ تم ہمارے کمرے میں سونا چاہتے ہو؟ میرواز نے جواب دیا، صرف ایک رات کے لیے۔ زریان کو معلوم تھا کہ وہ کچھ ایسا کرنے والا ہے جو کیمروں میں سے چھپانا ضروری ہے، لیکن وہ ہچکچائے بغیر مان گیا، ٹھیک ہے، تم ہمارے نئے روم میٹ ہو، جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ میرواز نے کمرے کا جائزہ لیا اور دوبارہ پوچھا، کیا یہاں شیونگ ریزر ہے؟ ہاں۔ اور رگڑنے کا الکحل؟ ہاں۔ میرواز نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، پھر ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ماحول اور ہر چھوٹے چھوٹے زاویے پر تھیں، جیسے کہ وہ ہر چیز کا حساب لگا رہا ہو۔ زریان برکزئی ان کے پاس آیا اور دھیرے سے دوبارہ پوچھا، میرواز، تم واقعی اس جگہ قید ہونے سے نہیں ڈرتے؟ میرواز نے سکون سے جواب دیا، نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ اسی وقت ماں زینب رخسانی بچے کو اپنے بازو میں لیے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے تجسس بھری آواز میں پوچھا، میرواز، تمہیں واقعی مہروانیہ برکزئی یاد نہیں؟ میرواز نے جواب دیا، مجھے واقعی یاد نہیں۔ ماں زینب رخسانی نے بتایا، میرے والدین پہلے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ مہروانیہ نے یادداشت کھو دی تھی اور شادی کر لی تھی، اس کی پہچان چھین لی گئی تھی۔ ان گزرے سالوں میں میری بیٹی کو بہت کچھ سہنا پڑا، انہوں نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ میرواز نے جلدی سے بات کاٹ دی، بڑی ماں، مجھے واقعی میں کچھ بھی یاد نہیں، پلیز ایسی باتیں کرنا بند کریں۔ اس نے بڑی ماں لفظ اتنے بے تکلف انداز میں کہا کہ ماں زینب حیران رہ گئی، وہ تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ گئی،
پھر زریان کی طرف دیکھ کر الجھن بھرے انداز سے سر نفی میں ہلایا۔ زریان نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا کر یقین کر دلایا۔ سالوں کی شادی اور اعتماد نے انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل بنا دیا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملیں، ماں زیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، ہر وہ بات جو میرواز کے بارے میں زریان کے والدین نے کہی تھی۔ اب اس کے ذہن میں ایک ایک کر کے آ رہی تھی۔ زریان برکزئی اور ماں زیب سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ میرواز، جو نوربانیہ کے ایک فوجی اڈے کا جرنیل تھا، اسے اتنی آسانی سے گرفتار کر کے یہاں لایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ بہت غیر معمولی لگ رہا تھا۔ ان کے دلوں میں امید جاگی۔ اتنے سال قید میں رہنے کے بعد وہ تقریباً امید کھو چکے تھے، لیکن اب ان کا داماد ان کے سامنے تھا۔ اگرچہ میرواز کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی امید کی ایک کرن تھی۔ زریان اور ماں زیب بہت محتاط تھے، زیادہ سوالات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، شاید کچھ غلط نہ ہو جائے، کسی کیمرے میں دیکھ کر ان پر شک نہ شروع کر دیا جائے اور معاملات بگڑ جائیں۔ اسی لیے وہ خاموش رہ گئے۔ رات کا وقت آیا اور باہر سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ زریان برکزئی فون کھڑا ہوا اور کہا، کھانا آ گیا ہے۔ میرواز اس کے ساتھ جا کر دیکھنے لگا۔ دروازہ کھل گیا۔ لوہے کی سلاخوں کے باہر دو مسلح افراد کھڑے تھے۔ دونوں بہت ہی خطرناک اور جدید آٹومیٹک رائفل تھامے ہوئے تھے۔ ایک نے میرواز کی طرف رائفل تان کر سرد مزاجی سے کہا، ہنستے ہوئے، تم یہاں قید رہو گے، کبھی نہ سوچنا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ زریان فوراً بیچ میں مداخلت کری، پلیز آرام سے رہیں، وہ جوان اور غسیلا ہے، ابھی ابھی آیا ہے، شاید اسے بھاگنے کا خیال آ جائے، میں بعد میں اس سے بات کروں گا اور سب کچھ سمجھا دوں گا۔ دوسرے مسلح شخص نے مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں کہا، اگر ہم تمہیں اس عمارت سے نکلنے بھی دیں تو بھی کیا تم اس پرائیویٹ جزیرے سے بھاگ سکتے ہو جہاں کوئی سگنل نہیں؟ میرواز کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس کا مایوس چہرے کو دیکھ کر دونوں گارڈز زور زور سے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ جب وہ دور جا رہے تھے، ایک نے کہا، یہاں کوئی سگنل نہیں ہے، آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم پرانے زمانے میں جی رہے ہیں اور غار میں رہ رہے ہیں۔ چھوڑو، کچھ سالوں کے بعد اس کام میں ہم بہت سا پیسہ کمائیں گے اور پھر یہاں سے کام سے چھوڑ دیں گے۔ یہ جزیرہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ جب زریان برکزئی نے دروازہ بند کیا تو وہ میرواز کی طرف مڑا، بولا، چھوڑ دو، ان کے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ میرواز نے سوال پوچھا، کیا یہ دونوں ہمیشہ کھانے اور ضروری سامان لے کر آتے ہیں؟ زریان نے جواب دیا، نہیں، پچھلے کئی سالوں سے میں نے بہت سے لوگ دیکھے، شاید درجنوں، کبھی کبھار کچھ مسلح لوگ آتے ہیں اور باغ کے پچھلے حصے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ میرواز نے سر اٹھا کر کیمرے کی طرف دیکھا اور تجسس سے پوچھا، اگر یہاں سگنل نہیں ہے تو یہ کیمرے ویڈیو ڈیٹا کیسے بھیجتے ہیں؟ زریان اس سوال پر حیران رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے بولا، چاہے یہ ہمیں مانیٹر کر سکتے ہوں یا نہیں، ہم اس لوہے کے بنے ہوئے جیل سے آزاد نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس ویران جزیرے سے بچ کر جا سکتے ہیں۔ ماں زیب نے کہا، ہاں، یہاں نہ کشتی ہے، نہ سگنل، نہ ہتھیار، اگر مزاحمت کرو گے تو ہم مارے جاؤ گے۔ میرواز خاموشی سے دوبارہ کھانے کی میز کی طرف واپس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد ماں زینب نے برتن دھو کر لوہے کی سلاخوں کے باہر رکھ دیے۔ اس نے ایلیان برکزئی کو نہلایا اور میرواز کے کمرے میں سونے کے لیے لٹا دیا۔ میرواز نے کمرے بدل کر ان کے کمروں میں جانا شروع کیا۔ اس نے کیمرے بند کرنے کے لیے پردے نیچے کر دیے اور آہستہ آہستہ اپنا پلان عملی شکل دینے لگا۔ ایلیان برکزئی سو رہا تھا۔ زریان اور ماں زینب کمبل کے نیچے چھپے ہوئے سرگوشی کرنے لگے۔ ماں زیب نے نرم لہجے میں کہا، میرواز نے ہمارے کمرے میں کیوں سونا چاہا؟ زریان نے جواب دیا، پتہ نہیں، لیکن ضرور کوئی وجہ ہوگی، لگتا ہے اس نے اپنی یادداشت نہیں کھوئی۔ آواز کم رکھو، میں تو پہلے سے ہی سرگوشی میں بات کر رہی ہوں۔ اس نے مجھے بڑے پاپا کہا، اس نے مجھے بڑی ماں کے نام سے پکارا، شاید اس نے مہروانیہ سے شادی کر لی ہے۔ مجھے تو اپنا داماد پسند آیا، بچپن سے ہی پسند کرتا تھا، سوچا نہیں تھا کہ واقعی مہروانیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ کبھی کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے، پھر دوبارہ سرگوشی کرنے لگے۔ ماں زینب نے کہا، لگتا ہے وہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ زریان برکزئی نے جواب دیا، وہ نوربانیہ کا ڈیفنس فوجی جرنیل ہے، جوان ہے، اس لیے طاقتور ہونا لازمی ہے۔ کیا اس نے جان بوجھ کر خود کو پکڑوایا تاکہ ہمیں بچا سکے؟ ممکن ہے۔ سونے سے پہلے اس نے مجھے رازداری سے کہا تھا کہ رات کے درمیان کوئی بھی آواز سنے تو گھبرانا نہیں، کمرے سے باہر بھی نہیں نکلیں۔ ماں زیب بہت پرجوش تھی۔ اس نے
مٹھیاں کس کر کہا، اب تو مجھے نیند نہیں آ رہی، بہت خوش ہوں، واقعی جاننا چاہتی ہوں وہ کیا کر رہا ہے۔ ریان نے ماں زینب کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میری جان، تمہیں پرسکون رہنا ہوگا، چاہے میرواز ہمیں بچا سکے یا نہیں، اس کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ ہمیں اپنی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ ہاں، میں متفق ہوں، میرواز مستحکم اور منصوبہ بندی والا ہے۔ تھوڑا اور انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کمبل کے نیچے ان کی آوازیں مدھم اور ٹوٹی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ میاں بیوی آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، کبھی رکتے، کبھی دوبارہ شروع ہو جاتے۔ انہیں انتہائی سرگوشیوں میں باتیں کرتے کرتے آدھی رات گزر گئی۔ آخرکار تھک ہار کر زریان، برکزی اور ماں زینب گہری نیند میں ڈوب گئے۔ صبح کے تقریباً 5 بجنے والے تھے۔ آسمان ابھی تاریک تھا اور بھاری دھند چھائی ہوئی تھی۔ اچانک آسمان پر تیز آوازیں گونجنے لگی، جیسے لاتعداد بڑے بڑے پنکھے چل پڑے ہوں۔ ماں زینب شروع سے ہی نیند کی کچی تھی۔ وہ تیز آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے زریان کو جھنجھوڑا تاکہ وہ بھی جاگ جائے۔ زریان اٹھو، جلدی جاگو۔ زریان اچانک بیٹھ گیا، نروس ہوتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تم یہ آوازیں سن رہے ہو؟ زریان نے غور سے سنا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فوراً کمبل پھینک کر اٹھا، کھڑکی کی طرف بڑھا اور لوہے کی جالی سے جھانک کر اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ سورج اگنے کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ آسمان میں کئی ہیلی کاپٹر معلق ہیں۔ کئی لوگ سیاہ فوجی یونیفارم میں ہیلی کاپٹر سے رسیوں کے ذریعے نیچے اتر رہے ہیں۔ ساتھ ہی چھتوں پر کودنے اور جوتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ زریان فوراً بستر کی طرف دوڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ایلیان برکزی کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے ماں زینب کو گلے لگایا۔ لرزتے ہوئے اور پرجوش انداز میں کہا، میری جان، وہ سب یہاں پہنچ گئے ہیں۔ کتنے لوگ آئے ہیں؟ کون لوگ پہنچ گئے؟ ماں زینب نے پوچھا۔ اس کے جسم کو خوف اور بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ پتہ نہیں، اتنے سارے ہیلی کاپٹر اور اس میں سے ڈھیروں سارے لوگ اتر رہے ہیں۔ وہ ہتھیاروں سے مسلح اور بھڑکیلے اور چالاک ہیں، لگتا ہے جیسے خاص فورسز ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو زور سے گلے لگایا۔ انہیں میرواز کے الفاظ یاد آئے، اس لیے وہ کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کر سکے۔ فوراً ہی گولیاں چلنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ زریان نے خوفزدہ سے چھوٹے سے ایلیان کے کان اپنی مضبوط ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیے۔ گولیوں کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ ایک قیامت برپا ہو گئی تھی، جیسے گولیاں لوہے کے دروازے سے ٹکرا کر بہت تیز آواز پیدا کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے لوہے کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ ایک ہاتھ میں ہتھیار لیے کمبر اپنے ساتھی مسلح فوجیوں کے ساتھ تیز قدموں سے اندر گھسا آیا۔ میرواز پرسکون انداز میں لیونگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے آدھا پانی کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ میرواز کو دیکھ کر کمبر خوشی سے بولا، جنرل فرزاد، تم اب یہاں پہنچے ہو؟ میرواز نے پرسکون لہجے میں سوال داغا۔ کمبر کو سامنے دیکھ کر اسے پچھلے 1 ماہ کی کڑی محنت اب رنگ لاتی محسوس ہوئی۔ کمبر نے شرمندگی میں معذرت کی، معاف کیجیے جنرل میرواز فرزاد، میں دیر سے آیا اور آپ کو تکلیف میں چھوڑ دیا۔ میرواز نے سکون سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کمبر، تم بالکل وقت پر آئے ہو، معذرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جنرل فرزاد، اب ہم چلیں۔ میرواز نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا، میرے سسر، ساس اور چھوٹا سا سالہ اس کمرے میں ہیں، ان کے ساتھ شائستگی سے پیش آنا اور ان سب کو بالکل بھی خوفزدہ مت ہونے دینا۔ کمبر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ میرواز یہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے فوجی عہدے کو داؤ پر لگا کر صرف اپنی بیوی کے خاندان کو بچانے کے لیے موجود ہے۔ کمبر اپنے لوگوں کے ساتھ دروازے پر گیا اور نرمی سے بولا، مسٹر برکزی، مسز برکزی، میں کمبر جنرل فرزاد کا ماتحت آپ کو گھر لے جانے آیا ہوں، براہ کرم دروازہ کھولیں۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ زریان برکزی جلدی سے تیار ہوا اور ماں زینب اور ایلیان برکزی کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ میر زریان برکزی جذباتی ہو کر پکارا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ قریب آ کر بولا، تمہاری یادداشت نہیں گئی؟ واقعی تم نے ہمیں بچانے آئے ہو؟ واقعی؟ میرواز احتراماً کھڑا ہوا، شائستگی سے ان کا ہاتھ زریان کے کندھے پر رکھا اور کہا، بڑے پاپا، گھر پہنچ کر بات کریں گے، آپ لوگ پہلے یہاں سے نکلیں۔ ہاں ٹھیک ہے، طاہر برکزی جوش سے بولا۔ پھر وہ ماں زینب اور ایلیان کو ساتھ لے کر کمبر کے پیچھے چل پڑا۔ میرواز کے پاس سے گزرتے ہوئے ماں زینب نے میرواز کی ران پر بندھی ہوئی خون آلود پٹی کو دیکھا۔ حیران ہو کر پوچھا، میر، تمہیں یہ زخم کیسے لگا؟ میر ہلکی سی اطمینان بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بڑی ماں، بس چھوٹا سا زخم ہے، آپ لوگ جلدی کریں، یہاں آپ لوگوں کا رکنا خطرناک ہے۔ زریان اور ماں زینب اس کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ابھی سوال کرنے کا وقت نہیں ہے۔ انہیں آپریشن میں تعاون کرنا تھا اور میر کے لیے مشکلات کھڑی کر کے بوجھ نہیں بننا تھا۔ وہ ڈر اور خوف کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ کمبر کے کچھ
مسئلہ ساتھیوں کو ہدایت دے کر وہ جنرل میرواز کے ہمراہ ہی رہے گا۔ قمبر نے انہیں وہاں سے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر روانہ کر دیا۔ میرواز واپس بیٹھ گیا اور کیمروں کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیمرے کے پیچھے چھپ کر ڈرپوک بن کر بیٹھے ہو اور ضد ایسے کرتے ہو جیسے سب کچھ تمہارے کنٹرول میں ہو۔ تم لوگ سب نالائق ہو۔ کیمرہ CCTV تھوڑا گھما اور پھر ڈی ایکٹیو ہو گیا۔ میروانیہ کے والدین کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر رخصت کرنے کے بعد قمبر واپس کمرے میں آیا اور فکر مندی تھا اور نروس بھی۔ اس نے ہمت کر کے استفسار کیا، جنرل فرساد، آپ کی ٹانگ پہ کیا ہوا؟ میرواز نے زخم کی طرف نظر ڈالی اور پرسکون انداز میں سوال پوچھا، قمبر تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ قمبر نے مؤدبانہ انداز میں وضاحت پیش کی، پچھلے چند دنوں میں واپس فوجی بیس گیا تاکہ آرمی ڈیفنس سسٹم کو بروئے کار لا کر ان کی مدد حاصل کی جا سکے۔ آج رات بھی سیٹلائٹ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر کا فون آیا کہ انہوں نے آپ کو تلاش کر لیا ہے۔ ہم نے فوراً سے پہلے فوجی اور ہیلی کاپٹر ایمرجنسی الرٹ کے تحت تیار کیے تاکہ آپ کو بچائیں، اس لیے میں یہاں آپ کے پیچھے آیا۔ میرواز نے اطمینان انداز میں سر ہلایا، آہستہ اٹھا، اپنے ہاتھ قمبر کے کندھے پر رکھا، مجھے چلنے میں مدد کرو۔ قمبر نے سہارا دینے پر وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر گولیوں کی آواز بند ہو چکی تھی۔ قمبر نے تجسس اور جذبات بھرے لہجے میں پوچھا، جنرل فرساد، آپ نے یہ مشن مجھ سے کیوں چھپایا؟ تم میرے سب سے قریبی ماتحت ہو، اگر تمہیں میرا پلان معلوم ہوتا تو شاید تم اتنی اچھی طرح میرا راز نہ رکھ پاتے اور دشمن کو دھوکہ دینے میں ناکامی ہوتی۔ قمبر تھوڑا افسردہ ہوا اور دھیرے سے بولا، تو آپ نے جان بوجھ کر یہ سب مجھ سے، میڈم سے اور اپنے خاندان سے چھپایا تاکہ دشمن یقین کر لے واقعی آپ مشکل میں ہیں۔ سب سوچ رہے تھے کہ آپ لاپتہ ہو گئے اور اس لیے اب آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ پریشان ہوئے اور غمزدہ ہوئے۔ میرواز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں بالکل صحیح سمجھے۔ قمبر نے پھر سے پوچھا، آپ کی ران پر کیسے چوٹ آئی؟ میرواز نے سمجھایا، میں نے پہلے ہی اپنے جسم میں سیٹلائٹ ٹریکر لگا لیا تھا۔ ہسپتال کے مشینی آلات کے ذریعے میرے جسم کی چیکنگ کی گئی اور اپنے آپ کو بچانے اور خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس ٹریکر کو ڈی ایکٹیو کیا ہوا تھا۔ قمبر اس کے انکشاف سے چونک گیا، تو آپ نے خود ہی اپنی سرجری کی اور اسے اپنے جسم سے باہر نکالا تاکہ ٹریکر ایکٹیو ہو جائے؟ میرواز نے ہلکی سی سانس لی، ہاں، بے ہوشی کے بغیر ہی بہت درد ہوا، اتنا کہ میں نے تقریباً تولیے کو دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ سارے منظر کو تصور کرتے قمبر دل گرفتہ ہوا، لیکن ہلکا سا ہنسنا بھی چاہا۔ اس نے غصے سے کہا، جنرل فرساد، اگلی بار ایسے خطرناک اور مشکل کام مجھے سونپ دینا آپ۔ میں لوکاس نہیں، کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ قمبر، میں کبھی تم پر شک نہیں کیا۔ میرواز نے اس کا کندھا تھپتھپایا، شکریہ جنرل فرساد۔ مرض سے نکلنے کے بعد میرواز ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کے فوجیوں کی حفاظت میں وہ فوینشیا ہسپتال کی طرف پرواز بھر گیا۔ قمبر اور ایلیٹ کمانڈر فورس ٹیم پیچھے ہی رہ گئی تاکہ سرچ آپریشن جاری رکھے اور مشن مکمل کریں۔ ہیلی کاپٹر جزیروں اور وسیع سمندر کے اوپر اڑ رہا تھا۔ میرواز نے جزیرے کی طرف دیکھا جو نوروانیہ کی ملکیت نہیں تھا۔ دل بوجھل اور احساس فراق بڑھتا جا رہا تھا۔ حالانکہ زریان برکزئی اور ماں زینب کو بچا لیا گیا تھا، مگر سیوان کے ہاتھوں سے سب کچھ ملتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی رچی گئی سازش مزید گمبھیر ہو گئی۔ سیوان نے خود کی شناخت تبدیل کر کے ییل سینٹر میں بدل لی تھی۔ ڈونلڈ کے داماد کے طور پر اسے گرفتار کرنا مشکل بھی بہت تھا، مگر ملک کے صدر ہونے کے ناطے ڈونلڈ کو اپنی عزت بہت عزیز تھی، اور اگر کوئی اس کی عزت و وقار اور حیثیت کو نقصان پہنچائے تو یہ سیوان کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ جیسے ہی سورج نکل آیا اور دھند چھٹ گئی، برکزئی مینشن کے دروازے دھکیل کر کھولے گئے۔ رابرٹ اندر دوڑتا ہوا آیا اور جوش سے چیخنے لگا، زریان صاحب، ماں زینب میڈم، زریان برکزئی اور ماں زینب رخسانی واپس آ گئے۔ دیکھو، وہ آ گئے۔ مہربانی اور ذکریہ پہلے ہی جاگ چکے تھے اور ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ خبر سن کر وہ حیران رہ گئے اور فوراً ٹیبل چھوڑا اور باہر کی طرف چل پڑے۔ اپنے بچے کے ساتھ زریان برکزئی اور ماں زینب داخلی دروازے سے اندر کی جانب جیسے ہی قدم بڑھائے، انہوں نے مہربانی اور ذکریہ کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا، ماما، مہربانیہ نے پکارا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے یا خواب، جیسے ابھی وہ غائب ہو جائیں گی۔ اتنی خوشی کہ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکتے قدموں سے دوڑتی ہوئی ماں زینب، زریان برکزئی اور ایلیان برکزئی کو گلے لگا لیتی ہے۔ سالوں بعد وہ پورا خاندان ایک ہوا تھا۔ گزرے سالوں کی تمام اذیتیں اور قید کی مشکلات ان لوگوں کے جذبات کو منتشر کر دیا۔ سب ہی رو رہے تھے۔ ذکریہ نے خاموشی سے اپنے آنسو پونچھے اور زریان برکزئی کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ وہ پرسکون کی آہ بھرتے ہوئے بولا، آخرکار تم سب واپس آ ہی گئے، ہمارا خاندان پھر سے ایک ہو گیا۔
آنکھوں میں آنسو بھر کر زریان برکزئی نے سر اٹھایا اور پوچھا، بابا اماں کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ کنزا کا ذکر سنتے ہی مہروانیہ نے خود پر سے قابو کھو دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برسات کی مانند جھڑنے لگے اور ماں زینب کی گود میں بچوں کی طرح رو دی۔ اہلیان برکزئی زریان کی گود میں ہی تھا۔ ابھی ذکریہ صاحب میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کنزا کی بے رحم موت کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتا سکیں۔ ان کے پاس الفاظ ہی سارے کھو گئے تھے۔ زریان برکزئی کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ مہروانیہ کے سر کو چھوتے ہوئے بولا، مہروانیہ میری پیاری بیٹی اس طرح مت رو، تمہاری دادی کہاں ہیں؟ کیا وہ قید سے رہا نہیں ہو گئی تھی؟ اب کہاں ہیں وہ؟ مہروانیہ میں ہمت نہیں تھی کہ زریان برکزئی کو دادی کے بارے میں بتائے۔ اس نے رونا بند کیا، آنسو پونچھے اور اپنے والدین کی گود سے الگ ہوئی۔ موضوع بدلتے ہوئے کہا، پاپا اماں آپ لوگ کیسے نکل آئے؟ زریان برکزئی نے جواب دیا، میر واس کی وجہ سے اس نے ہمیں بچایا۔